انڈس ڈائریز کی طرف سے خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے آپ کے ساتھ 1947 کی خبروں کو شیئر کرنے کا، تو آج میں آپ کے سامنے خبریں پڑھوں گا 2 اگست 1947 کی۔ آپ نے اپنے آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ 2 اگست سن 1947 میں موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ کبھی آپ نے غور کیا جو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے کیوں نہیں آ سکی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں چھپانے کی کوئی دانستہ کوشش کی گئی ہے، جان بوجھ کے ان کو چھپایا گیا ہے، یا پھر محض جو ہماری روایتی ایک کاہلی اور سستی ہے اس کی وجہ سے یہ وقت کی گرد کے نیچے یہ خبریں دبتی چلی گئیں اور یوں آپ حقائق سے اور سچ سے بہت دور ہوتے چلے گئے؟ یہ خبریں جو میں آپ کو سناؤں گا یہ آپ کے ذہن کے اندر کئی سوالات اٹھائیں گی، آپ کو دعوت فکر دیں گی تاکہ آپ غور کریں، مزید تحقیق کریں اور واقعات کو درست تناظر میں دیکھ سکیں۔ ذہن نشین رکھیں کہ خبر تو خبر ہی ہوتی ہے، اور آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ آج تک میں جو آپ کو خبریں سنانے جا رہا ہوں آپ نے اس بارے میں کیا پڑھا تھا اور کیا سنا تھا، اور آپ کے تصور اور خیال سے جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جو خبر ہے یہ کتنی مختلف ہے۔ اسی طرح سے اینڈ پر میں کچھ اشتہارات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 میں کون کون سے برانڈز تھے کہ جو آج چلے گئے ہیں، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور بہت سارے دوسرے برانڈ شائع ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جو چیز وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر۔ 2 اگست 1947 کو ڈان اخبار میں ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا گیا، ایڈیٹر کے نام میں خط لکھا گیا، وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ کوئی صاحب ہیں جناب دیپک منموہن صاحب راولپنڈی کے، دیپک منموہن راولپنڈی کے ہیں، ان صاحب نے ایڈیٹر کے نام ایک لیٹر لکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ جناب والا میں نے حال ہی میں پاکستان آنے والے مسلمان مہاجرین سے ملاقات کی ہے، وہ اپنے گھروں کو یاد کر کے افسردہ ہیں اور اداس ہیں، اور اگر انہیں امن کی یقین دہانی کروائی جائے تو وہ واپس انڈیا جانے کو تیار ہیں۔ کچھ لوگ جانا بھی چاہتے ہیں لیکن اب شرمندگی کی وجہ سے تذبذب کا اور ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ اسی طرح کی شکایتیں انڈیا میں ایک شہر ہے ڈیرہ دون اور دہلی کے کیمپوں سے بھی آ رہی ہیں، جہاں پاکستان سے جانے والے شرنارتھیوں کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا جا رہا ہے۔ اب جبکہ مسلم لیگ کے لیڈروں نے غیر مسلموں کو تحفظ کی ہر طرح سے یقین دہانی کرائی ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ تو یہ ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر تھا 2 اگست 1947 کا، اور اسی طرح سے ایک اور لیٹر 2 اگست 1947 کی اخبار میں ڈان میں شائع ہوا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ عنوان تھا، چونکہ اخبارات مجھے انگلش کی ملی ہیں اردو کی نہیں ملی تو میں نے انگلش سے ان کا ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو کے اندر، تو یہ قائد اعظم کے نام ایک کھلا خط ہے۔ 2 اگست 1947 ڈان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جناب محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی گزشتہ 45 برسوں سے بر صغیر کی انگریزوں سے سیاسی آزادی کے لیے کوشاں ہے اور اس کے لیڈروں نے بڑی ہی قربانیاں دی ہیں، جبکہ پاکستان آئیڈیالوجی تو ابھی چند برسوں کی بات ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس بات کا خود اعلان کریں تاکہ آپ کے نوجوانوں کو معلوم ہو اور وہ کانگریسی لیڈروں کی توہین نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ میری دوسری گزارش ہے، وہ کھلے خط میں دوسری گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام انہیں کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، یعنی کہ یہاں کے رہنے والے پاک ہیں اور باقی دنیا، اور شاید لوگ کھل کر یہ بات نہ کہہ سکیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نام تھوڑی سی پرابلم کھڑی کرے گا۔ میری تجویز ہے کہ اس کا نام پاکستان کی بجائے آزادستان رکھ دیا جائے۔
اور میری تیسری گزارش یہ ہے کہ اسلامی قوانین جیسا کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اور سود نہ لینے دینے کی پابندی کا اطلاق آپ صرف مسلمانوں پہ کریں، غیر مسلموں کے لیے کچھ اور انتظام کیا جائے۔ یہ کوئی جناب ہیں سوراب جی دبوش صاحب، انہوں نے یہ قائد اعظم کے نام کھلا خط لکھا ہے۔ تو آئیے آج پھر 2 اگست 1947 کی خبروں کی طرف سے چلتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 2 اگست 1947 کی، کہ بمبئی بندرگاہ پر پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ دوسری خبر ہے 2 اگست 1947 کی کہ اب تک 22 ریاستیں 22 سٹیٹس انڈیا کے ساتھ الحاق کر چکی ہیں، باقی ماندہ 10 اگست 1947 تک الحاق کا اعلان کر دیں گی۔ اگلی خبر ہے جی، انڈیا میں تعینات برطانوی فوجیوں کا پہلا دستہ 17 اگست سن 1947 کو برطانیہ واپس روانہ ہوگا۔ واضح رہے کہ تقسیم کے بعد انڈیا اور پاکستان میں موجود برطانوی فوجیوں کا کوئی آپریشنل رول نہیں ہوگا اور نہ ہی امن و امان قائم رکھنے کی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ جب تک برطانوی فوجوں کے انڈیا پاکستان سے انخلاء کا عمل مکمل نہیں ہوتا، یہ جنرل ونسلز ان کے GOC کمانڈر ہوں گے۔ اگلی خبر ہے کہ حکومت انڈیا نے 15 اور 16 اگست 1947 کو پورے انڈیا کے اندر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اگلی خبر ہے پاکستانی پنجاب سے کہ پورے پاکستانی پنجاب میں کینڈیز یعنی کہ جو میٹھی گولیاں ہیں ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور وجہ بتائی گئی ہے چینی کی قلت۔ اگلی خبر ہے کہ کلکتہ میں آج 2 اگست 1947 کو جو کرفیو نافذ تھا رات 8 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک، اس کی 8 اگست 1947 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اگلی خبر ہے جو 2 اگست 1947 کے اخبار میں شائع ہوئی کہ لال قلعہ دہلی کو انڈین آرمی کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا۔ اگلی خبر ہے کہ انڈیا کے سوشلسٹ لیڈر مسٹر جے پرکاش نارائن نے کہا ہے کہ سوشلسٹ پارٹی پاکستان میں بھی قائم رہے گی اور وہاں پر کام بھی کرے گی۔ اسی طرح سے امن و امان کے حوالے سے خبر ہے کہ لاہور میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں جمعہ کے روز 9 افراد زخمی ہو گئے۔ اور آخری خبر جو میں نے آج آپ کے لیے چوز کی ہے 2 اگست 1947 کے اخبار سے کہ جمعرات کے دن کلکتہ میں بدامنی کے واقعات کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں اور اینڈ پہ کچھ اشتہارات، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1947 میں کون کون سی برانڈز تھیں کہ جو آج ہم میں وہ برانڈز نہیں ہیں، یا اگر موجود ہیں تو دیکھیں کہ وقت کے ساتھ کس طرح ہماری جو ہے نا ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جناب ایک اشتہار ہے، کراچی میں کوئنز روڈ پہ ایک نئے گیسٹ ہاؤس کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بنایا گیا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نئی برٹش انتظامیہ کے ساتھ ہوگا۔ اگلا ایک اشتہار لکھا ہوا ہے اوپریکس آئی لوشن، آنکھوں کے لیے اوپریکس آئی لوشن، اور درد سے نجات کے لیے دوائی کا نام انہوں نے دیا ہے سیریڈون۔ اور اسی طرح سے کارن فلیکس لکھا ہوا ہے کہ آپ ضرور خریدیں کیلوگز کارن فلیکس، اور بروفیکس مرہم آپ کی جلد کے لیے، ہندوستان ٹیلکم پاؤڈر، دی رول جسم کی مناسب نشو و نما کے لیے، ٹالی ٹیلکم پاؤڈر، فلٹ سپرے برائے جراثیم و مچھر، رابن سپیریئر وسکی کا اشتہار بھی آیا ہوا ہے 2 اگست 1947 کے اخبار میں، ڈین جونز پاؤڈر اور لپسٹک، ایکسائڈ بیٹریاں، جی ایکسائڈ بیٹریاں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے خود خریدی ہیں، تو 2 اگست 1947 میں بھی یہ ایکسائڈ بیٹریاں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی ایک اور ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اعلان ہے کہ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کراچی کا 16 اگست 1947 کو افتتاح ہوگا۔ 10 بائی 12 اور 20 بائی 20 فٹ سٹال کا کرایہ 250 روپے اور 300 روپے ہوگا۔
تو یہ میں نے آپ کے سامنے اشتہارات کی ایک لسٹ دی ہے، آپ دیکھیں کہ کیا آج انڈیا اور پاکستان میں یہ چیزیں، یہ پروڈکٹس بک رہی ہیں یا نہیں بک رہی۔ اور اسی طرح سے اینڈ پر ایک انتقال، اوبیچری، انتقال پرملال کی یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے آج 2 اگست 1947 کے اخبار میں کہ مسمات ممتاز بیگم زوجہ میاں فیض محمد خان کمبو ایم اے، اس دور میں اپنی تعلیم ساتھ لکھی جاتی تھی، مسمات ممتاز بیگم زوجہ میاں فیض محمد خان کمبو ایم اے کی بیگم وہ وفات پا گئی ہیں من جانب حاجی علی محمد پراپرٹی ڈیلرز، شاہ عالمی مارکیٹ، شاہ عالمی گیٹ لاہور۔ اور اینڈ پہ فلمیں لکھی ہوئی ہیں کہ مختلف سینما گھروں میں کون کون سی فلمیں جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہی ہیں۔ ایک فلم ہے گھر کی لاج، اگلی فلم ہے ویرانگنا، اگلی فلم ہے جگنو، اگلی ہے گھر، قسمت، آبرو۔ تو ناظرین، پہلے میں نے آپ کے سامنے 1 اگست کی آپ کے سامنے خبریں رکھیں، پھر 2 اگست کی رکھیں، تو اسی طرح سے روزانہ میں آپ کو یہ اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اور آپ نے آج 2023 کی جو 12 فروری ہے، اس کا موازنہ 1947 میں 2 اگست 1947 کی خبروں کے ساتھ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ خبریں تھیں یہ اس ٹائم اور کس طرح سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں، تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے اور آپ کو وہی ماضی میں لے کے جانا تھا تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا چینل انڈس ڈائریز ہے اور اسی طرح سے ایک سیکنڈ بھی ہم نے کیا ہوا ہے فوڈ نیئر آشو، ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے۔ اور انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ اس کو جاری رکھوں گا کیونکہ 1947 سے متعلق جو بھی چیز ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ میرا ایک سلسلہ ہے، اس کی میں نے انشاءاللہ بہت ساری قسطیں بنانی ہیں۔ تو یہ آج اس کی ایپیسوڈ 3 تھی اور خبریں اس سے پہلی ایپیسوڈ میں نے 1 اگست 1947 کی آپ کو پہنچائیں، آج 2 اگست کی پہنچائی ہیں، کل انشاءاللہ آپ کو 3 اگست 1947 کی خبریں پہنچاؤں گا۔ تو انڈیا میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ان خبروں کو ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں اور پھر بیٹھ کے تھوڑا سا ان پہ غور کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق اکبر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔